آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم NYK اینڈ بکس کی جانب سے اقصیٰ خالد کی آواز میں۔ باب اول۔ عشق ایک داستان ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرہا اور آلیان کی۔ امر پریم کا اگر کوئی لاٹ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، پر سرخاب پر اڑ کر آتی، رات ہنسوں سنگ جھومتی، سنہری ذروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی لاٹ کرنے لگی۔ مراحم یعنی مہربانیاں دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئیں۔ سبزے کی وسعت پر فدا ہوتی اس نازنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماعتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کی جو وقت کی گزرگاہوں سے احتراماً چرا لائی تھیں۔ اس کی جو امرہا ہے، لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بساط پر وہ ایک ایسا بے نام موہرا ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی سی ہے جو جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ دادی نے کچھ کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کرتے وہ کچھ ایسی نظر آ رہی تھی جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے ایم فل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا سی دنیا دار سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے نیا نیا ریپ میوزک سے متعارف ہوا ہے، کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کر لہرا رہے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی، ارے نہیں وہ گوگل امیجز پر مشہور ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائنز بھی نہیں نوٹ کر رہی، وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو، اور اب وہ یہ خزانہ چپکے ہی سے ہی نکالے گی۔ اس سے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی تھی، اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے انہماک کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو توبۃ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امرہا کیا ہوا؟ پیارے دادا، صرف وہی پوچھتے تھے وہ دادا کے کان میں خسر پسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ النصوح کو سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے، امرہا تم ساتھ آ جاؤ۔ اسے لیے جا رہے ہیں؟ مل گئے پھر تو، منڈی بند ہو جائے گی یا آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر کیوں، ملک و ملک کیوں نہیں؟ ہاں بھئی اب سب تیار ہے نا، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے۔ کب کی بھڑک چکی؟ دادی نے ایسے کہا جیسے عظیم سرچنا بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امرہا نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا یہ مجھے پسند کرے گی؟ انہوں نے خود پر آیت مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوفزدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی، سبھی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نا وہ، نیک شگونی کے دشمن، بد شگونی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے۔ پھوپھی پھوپھو کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، چھوٹی پھوپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نگل گئی، چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی،
تایا کی وفات سے وہ ملتوی ہو گئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا، اور ماموں کے الیکٹرانک سے اسٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امراہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر کا فرانس میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ سامنے کے گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا، تو دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن۔ لگ لگ کر رویا تھا میرا بیٹا، میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو یہ ہمیں وبال نصیب ہوا تھا۔ اس دنیا پہ یہ امراہ عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2، ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جب جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی ذرا خائف سی رہتی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے سٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے سٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کیسے ان کے بھائی کا چمکتا دمکتا شاندار سٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے سے ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے 3 یا 5 بار، بس طاق جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کر دیتی۔ لامذہب ہو کے سب، کیا کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں قالین اسٹور کی نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محفوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ تو فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا، تم سب تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کے دیرینہ خواب کی تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بہت عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا کرتی ہیں، ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کی دیگوں کے پیسے دے دو، کچھ کا انتظام میں کر دوں گا، ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی نہیں، آپا کی بیٹی کا بھی کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا۔ زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے۔ نہیں ملے نہ عملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ گھر آئے تو دادی نے تنزن نہیں کہا، بس وہ تنزن ہو گیا۔ دادا اور امراں دونوں زیر لب ہنس دیے، جس کام سے وہ گئے تھے وہ تو ہو گیا تھا۔ ہمیں تو خیر کہہ کے گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ دادا پوتی دونوں ایسے خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا، ایک دادی ہی تو اسے منوس مانتی تھی۔ دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہے پہ یقین کرنے لگے تھے، کچھ اس لیے بھی کہ ان کی کبھی امراہ سے بنی ہی نہیں تھی، اور اس لیے بھی کہ امراہ نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا تو اس پر غصہ نکال دیتا، وہ بھی علی کو 2 سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری۔ دانیہ چپکے سے اماں سے کہا کرتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امراہ کو نہ دکھایا کریں، پتہ نہیں کیوں پر میرے پہننے سے پہلے وہ دیکھ لیتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتی ہے۔ کسی کی تازہ ہوئی اپنی اور امراہ کی لڑائی کے بعد وہ ایسے امراہ پر اپنا غصہ نکالتی۔ امراہ غصوں میں کپڑوں پر سیاہی چکنائی کا داغ لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات کو کہیں چھپی بیٹھی روتی جاتی، میں منحوس ماری۔
اس منحوس ماری کو دادا نے ذرا سنبھالا۔ انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا۔ انہی کے ساتھ بازار جاتی، سہیلی کے گھر جاتی، انہی سے پیسے لیتی۔ دادا ہی اس کی اماں ابا بہن بھائی بن گئے۔ اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، رات رات بھر بیٹھ کے اس کے فضول و بے سروپا شکوہ سنتے، دن بھر اس کا کس کس نے دل دکھایا اس پر اس کے ساتھ مل کر آنسو بہاتے۔ امراح کے ساتھ بس اسی سب میں مصروف رہتے۔ ایک دن اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، سنو پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، نظر لگ جاتی ہے، خاص کر اپنی امراح کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی، بددعائیں دیتی گئی کہ وہ مر جائے یا لکڑی کے ساز و سامان کو آگ لگ جائے، لیکن نہ وہ مری نہ سامان کو آگ لگی، بلکہ بابا کے 4 لاکھ روپوں میں سے پورے 1.5 لاکھ کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور اپنی کوئی ضرورت بتا کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑھ گئے، کہا تھا نا کسی کو مت بتانا، اب ہو گیا کام۔ سارا عذاب امراح پہ نہ آ جائے، دادا نے اپنے دوست سے لے کر دیے پیسے اور پھر کہیں جا کر ناریل پھوٹا اسٹور کے آگے۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امراح کی پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک۔ ایسا ہزاروں بار ہوا۔ وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی، لیکن رات رات بھر روتی بھی رہتی۔ اس کا جی چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، گم ہو جائے، کسی کو یاد نہ رہے کہ کس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دادی کے دائیں پیر میں موچ آ گئی تھی۔ بعد ازاں اماں کے کمر درد نے بھی کبھی اماں کو سکون کا سانس نہ لینے دیا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر مذاقن اور کبھی صرف اسے روتے دیکھنے کے لیے اسے نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گری تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جیسے دن وہ 2 بجے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں۔ شام سے رات ہو گئی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھیں۔ دولہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی گاڑیاں بھیجی گئیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کے 12 بج چکے تھے۔ سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امراح آئی ہے نا آج؟ بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجئے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے، کسی ایک نے کہا۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ دولہا بھائی خیریت سے آ جائیں، خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولی۔ مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی تھی کہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازنین اپناتے دوسری خالہ زاد نے بھی بولنے میں ذرا دیر نہیں کی۔ لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو، کوئی تیسرا بولا۔ ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امراح تو سنجیدہ ہی ہو گئی، وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گھاٹ لے جانے آیا ہو۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امراح سے معذرت کرو، اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ بکواس بند کرو سب اپنی۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بمشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑا جانا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امراح کا جی چاہا وہ سارے پنڈال میں آگ بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں، تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپکپاتے وجود کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون، رب کی خوبی اور اس کے بندوں کی نہیں۔ بمشکل خود کو رونے سے بچاتے
اس نے 5 وقت کے نمازی حسان سے کہا، باقی سب اس کی طرف افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی۔ اس کے دل میں بھی ارمان تھے کہ شادی کو لے کر اس نے خاص شادی کے لیے بہت تیاری کی تھی، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کی اندرونی دیوار پہ چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا دل کہیں جانے کو چاہتا، وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی، لیکن بہت اکیلی بھی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا تھا۔ جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں کبھی ایک بار آ جاتے تو لحاف میں دبک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امراہ کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کھانچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں، امراہ کیوں ایسے دھاڑے مار رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں یہ امراہ، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سے سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی تو تھی، اور ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ٹھیک ہو نہیں پاتا۔ رزلٹ اگر 100% بھی ہوتا ہے تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں سے تھپک تھپک کر سلاتی تھی، تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کراہتی تھی۔ امراہ دکھیوں میں سب سے دکھی، امراہ تنہائیوں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے کم سے کم گھر میں رہنے دیتے، وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا حضور نے ہزاروں کتابیں پڑھی تھیں، اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پکی چھلی کھاتے رات کے گئے گھر آتے۔ امراہ کا تو دل چاہتا ہے کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پہ سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا آہ صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم تو کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی، دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی ورث کو بھی اپنے اسٹور پر رکھ کر بیچ دیا، قالینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھتے ہیں یا 10 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا 2 سال ضرور ہی لگاتا، پھر حماد تھا۔ اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں، نچانے والوں کے نام، شہر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ ایف اے کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا کم سے کم دیال سنگھ کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امراہ کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ بیچاری سی تو تھی، ہر وقت تو روتی رہتی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ تازہ ہوئے کسی واقعے پر رونے کے دوران اس نے پڑھائی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امراہ میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا، مجھے سب پسند کرنے لگیں گے کیا، استہزائیہ انداز۔ تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ تمہیں سب پسند کریں، تعلیم تمہیں اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے کافی اچھی تعمیر کر دی ہے، اب طنزیہ انداز۔ تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑ دینے چاہیے، اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں ایسی باتوں کی ملکیت پر، ان پر عمل کر کے ہمیں بھی نازاں ہونا چاہیے امراہ۔ میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں، کتنی بار کہہ چکی ہوں، بھاگ جاتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔
وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی۔ اسے بس کسی بھی طرح سے اپنے ماحول سے دور ہو جانا تھا، جہاں رونا ہی پڑے تو اس کی کچھ تمہید کچھ اور ہوا کرے، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا کر لایا کرے، جہاں صبح ہو، شام ہو، پھر رات ہو، لیکن آہ نہ ہو۔ دادا کے پاس تھوڑے سے جو پیسے تھے، ان سے اسے اپنے دوست کے گھر بلوچستان بھگا لے گئے۔ 10 دن رہ کر آئے۔ خاندان میں تو وہ کہیں جاتی ہی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جائیں، پھر مجھے بھی وہیں بلا لینا، بڑے خوش رہیں گے ہم دونوں۔ اور دادا اس عمر میں کیا دبئی جاتے ہیں، ہاں پھر بھی اس سے وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے دبئی کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کر کیا، اور اتنی جان لگانے پر بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی۔ یہی عام ہوئی سیکنڈ ڈویژن، جو ہر کس و ناکس کے ہاتھ آ ہی جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگی تو وہ آگے سے جواب دینے لگی، تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھی اس کے گال پر تھپڑ بنا کر مار دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور اس درد اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو لے کر روتی رہی، رات کے پچھلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی، چلتی گئی، گھر کی سڑک کو پار کیا، بڑی سڑک تک آئی، اسے بھی پار کر گئی، چلتی گئی۔ حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے سندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری، آنکھوں میں اشک لیے، کندھوں پہ اسکول بیگ لٹکائے ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے، سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امراہا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پانی پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں میرے بچے۔ جاتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے، میں بوڑھا بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہاں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے؟ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اور بہرا بھی تو ہو رہا ہوں، تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دادا بہت دیر چپ رہے، نومری پھر امراہ جیسا دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی سے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امراہ؟ کہاں؟ ایک بڑی سی ہچکی لے کے اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس، وہ اور دھاڑے مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا، وہ بھی ایسا بھیانک؟ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اسی سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے، 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرا تم بھی FSC میں ٹاپ کر لو۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز، اف یہ دادا۔ ہاں امرا بچے، ٹاپ کر لو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال کی لازمی سروس کرنی ہوگی، یوں ہو گئے 10 سال۔ 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، وہ مفت چلی گئی ہے۔ دیکھ لو امراہ، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں، اب آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے فلسفہ کے معلم اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کو فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا۔ پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح ہی رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی، ٹاپ کرنا اس نے اس پر خود لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔ اس کا انداز ایسے ہو جاتا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کا باشندہ ہو اور جو کہتا ہو مجھے تو واپس اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں تو حادثاتی طور پر آ گیا۔ ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ یہ کہتے ہوئے ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود کو ملکہ بن جانے والی ہو، اور بس اس نے بوڑھی ملکہ کے دن گننے بھی شروع کر دیے ہوں۔ ہاں میرے فیوچر پلانز میں ہمیشہ سے یہی شامل تھا، مجھے اپنی زندگی کسی یورپین کنٹری میں ہی گزارنی تھی۔
یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک جانتی اور مانتی تھی، اور یورپ ایسے کہہ رہی تھی جیسے ساری دنیا کو گھوم پھر کر دیکھ بھال کر اس نے 7 بر اعظموں میں سے ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو۔ بس کسی طرح سے یہ 2 سال گزر جائیں، امتحانات ہوں اور میں جاؤں، سورج کو اتنی جلدی دن لانے اور رات کو چاند ستارے لانے کی نہیں ہوتی ہوگی جتنی سے یہاں سے بھاگ جانے کی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی کہ خود کینیڈین بھی وہ سب نہیں جانتے ہوں گے جو وہ جاننے لگ گئی تھی۔ دادا نے اسے وہ ساری کتابیں لا دی جن میں لفظ کینیڈا کسی نہ کسی طرح سے موجود تھا، بلکہ اس نے وہ کتابیں دادا سے منگوا لی۔ اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، لیکن افسوس کسی اور کا۔ وہ پلس بھی نہ دے سکی۔ رو رو کے اس نے اپنا اشر کر لیا۔ دادا نظریں چرائے چھپتے پھرتے جیسے امتحانات انہوں نے دیے تھے، اور ٹھیک سے انہوں نے ہی محنت نہیں کی اور فیل ہو گئے۔ چند جگہ اپلائی کیا اسکالرشپ کے لیے، لیکن جہاں ڈبل پلس والوں کی بھرمار ہو وہاں خالی خلی A گریڈ کو کون پوچھتا ہے۔ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا کہ ملک میں کتنی بڑی تعداد لائق طلبہ کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے وہاں موجود جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوتی، لیکن اپنی امراہ کے لیے افسوس بھی ہوتا۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ اسے مشکل سے ہی کوئی اسکالرشپ ملے گا، اور وہی ہوا۔ اس سے معذرت کے 3 آفیشل لیٹر آ گئے۔ اسکالرشپ لینے والے اداروں کی طرف سے ایڈمیشن فارم نہ آئے۔ آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم، NYKN بکس کی جانب سے، اقصیٰ خالد کی آواز میں۔ گھر والے لا علم رہے کہ دادا پوتی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امراہ کا بخار اترنے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ امراہ اور دادا میں بات چیت کیوں بند ہے؟ امراہ اب دادا جی کیوں نہیں کہتی پھرتی؟ ساتھ اس کی ہم جماعتوں اور دوستوں کے فون آتے رہتے۔ کب جا رہی ہو کینیڈا؟ دیکھو مل کر جانا۔ ہمت ہے تمہاری امراہ جو اتنی دور جا رہی ہو پڑھنے، میں تو سوچ کر ہی مرنے لگتی ہوں۔ اس نے 2 سالوں میں اتنے یقین سے اپنے جانے کے بارے میں کہا تھا کہ سب کو کامل یقین تھا کہ اب بس وہ کینیڈا گئی۔ وہ سب طنز نہیں کرتی تھیں، پر امراہ کو تو طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی۔ اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، چلو دوسرے گھر ہی چلو۔ لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی، 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امراہ کو اتنا مشہور کر دیا کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتاتی، پر اب تو دیر ہو چکی تھی نا۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو، نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور عین شادی سے 15 دن پہلے جس دن وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اسے لڑکی کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کے لیے ملا کہ اس نے اپنی دادی کی نیند کی گولیاں کھا لی۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے گولیاں کھا لے اور مر جائے۔ اماں بابا کونوں قدروں میں چھپ چھپ کر روتے تھے۔ دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آتے ہوں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسے راحت ملی کہ سب روتے رہیں جنہوں نے اسے رلایا، مگر وہ یہ صرف تصور ہی کرتی رہی۔ دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے لگانے کی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے، لیکن وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی۔ جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے سانحے کے ذمہ دار وہی ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا جو بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امراہ کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیج سکوں۔ شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگے کہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجے۔ اس سے اچھا ہے وہ تمہارے لیے زیورات بنوا کر رکھ لے، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کروا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکیں۔ دیکھو اب یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم تعلیم پر خرچ کرنے کو ہم بربادی کہتے ہیں، اور اپنی ناک کو معاشرے میں اونچا رکھنے کے لیے لاکھوں کا شاندار جہیز تیار کرتے ہیں۔ امراہ میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، اور سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی،
غیبت سے خود کو بچانے کی رائی برابر جدوجہد نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اسی لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے سادھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امراح، میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کیسے ایسے دکھ کو جھیلوں گا بچے؟ دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بن جائے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روزہ ٹور کروا دیا۔ وہ جیسے جیسے اسے منا کر کالج میں داخلے کے لے لیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ اماں اور دادی نے خود سے امراح کا کہا بھی، لیکن ماموں دانیہ کے لیے ہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں، سب کے رزق لینے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں ہوں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ لیکن میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا اور جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پہ شک ہے۔ میرے لیے ایسا بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں۔ اس دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس کے لڑکے کی پروموشن فوراً ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افراسیاب سے کہا ہے کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ، ورنہ اگر امراح چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افراسیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا، اتنا جواب ہی کافی تھا۔ وہ کالج جاتی رہی، دادا سے کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں ابھی سے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیروں میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کو اسٹور پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا۔ کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے لیا تھا۔ امراح کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ نام کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے پھرتے، وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے کہہ لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے بار بار سانپ کھا لیتا ہے اور اس کی دم سے لٹکتا ہے، وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے بار بار۔ امراح جیسی خوبصورت لڑکی کو بار بار نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اسے اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا۔ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسرے کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے ہیں۔ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین امراح مایوس اور بیزار سی رہنے لگی۔ نامعلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اپنے اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تر کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالج اور یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے، 50%، 60%، 70%۔ اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی باتیں پر بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ لگتا ہی سراسر ایک مذاق تھا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پہ کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟
دادا کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی، بحث فائدہ دیتی نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلبہ کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے پانچ اسکالرشپ دے رہی تھی، اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری یو آر اے گریٹ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی ای میلز پڑھی تھیں، پھر اس نے گنتی چھوڑ دی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا۔ اس نے بہت خفا ہو کر، بہت جل کر ایک آخری میل انہیں ضرور کی: "میں ہوں ہی منوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، باہر میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی ای میل موصول ہوئی، جس میں انتھک کوشش کرنے اور کبھی نہ ہار ماننے پر ایک بڑا سا لیکچر تھا۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی، اور ان میں سر فہرست نام محمد علی اور چارلی چپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا بی گریڈ ہے، ایف ایس سی میں صرف اے، اور گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ اے پلس کے ساتھ کر سکے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں ہے، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی ہوں، آئے بڑے انصاف کے علمبردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسے تھی: "پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس دوران اس کا بی اے کا رزلٹ بھی آ گیا، اے پلس تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی بھی محنت کر لے امرہ واجد اسے اے پلس نہیں دینا۔ وہ خفا سی رہی اور اپنے رزلٹ سے اور کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ اے پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینے کے بعد انہوں نے اسے کہا: "ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30% ہر حال میں آپ کو 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا، باقی کا 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں کے دوران۔ اپنی رہائش کا اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر یہ سب کچھ مہیا کریں گے"۔ تو منوس ماری اور جل مروں گی کے الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ چپکے سے جا کر اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔ کچھ دادا کے اپنے اور کچھ دادا نے اپنے دوستوں سے قرض لیا اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اب وہ دادا سے چہک چہک کر باتیں کرتی، ان سے لاڈ کرتی۔ کئی سالوں کی کٹی اب ختم ہوئی۔ دادا پوتی میں پھر سے خوب بننے لگی۔ ان کے انداز کچھ ایسے تھے جیسے وہ تو ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، اور دادا کے ایسے کہ وہ ڈگری لے کر آئے گی تو کافی بدل چکی ہوگی اور رونا دھونا مرنا مارنا بھول چکی ہوگی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتی رہی، اور ہر قدم پر آس پاس ایسے نظر دوڑاتی رہی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو ہمیشہ کے لیے۔ دادا کچھ بھانپ سے گئے۔ "امرہ پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، صرف پڑھنا وہاں، یاد رکھنا صرف پڑھنے کی آزادی دے رہا ہوں، باقی فیصلوں کی نہیں، باقی سارے اختیارات آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہیں"۔ "جی ٹھیک"۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہیں رہے گی۔ پتہ نہیں دادا کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اسے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار تھی کہ ہوگی بھی نہیں۔ دونوں مال پر چلنے والی بگی میں بیٹھے تھے، جس کے آگے سفید گھوڑے جوتے تھے اور جن کے ٹاپ وہ موسیقی پیدا کر رہے تھے، جو صرف لاہور شہر میں مال دوڑتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے تھے، جیسے کلام مغلیہ سے دربار شاہی میں اپنی شان پر اترا رہے ہوں۔ اس نے آج غور کیا تھا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جگمگ روشنیوں کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھے کی بانسری پر سر دھننا اور رات ہی رات میں قیام پر زندگی کو تمام کر دینے کی خواہش کرنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کے کنارے سے پوری کی پوری گرتی ہے، اور یہ ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ کسی کو تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفیاں کھانے کے بعد بھی وہ بس ایک گر جانے والی کلفی یاد آتی رہتی ہے۔ وہ ہنستے مسکراتے ان دو بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے 3 دن عیدی جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی امید ہی ماری جائے۔ 3 دن عیدی جمع کرنے والے یہ 2 بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں، اور کیا خوب نکلتے ہیں۔
امراہ 2 دن بعد جا رہی ہے، کھانے کی میز پر دادا نے اعلان کیا۔ کہاں؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی رہتی ہے، اس بار شاید پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ۔ مانچسٹر؟ وہ کیا ہے؟ دادی کو دلچسپی کوئی نہیں تھی، وہ دادا پوتی میں بس ایسے ہی کھاتے ہوئے پوچھ لیا۔ دونوں نے اپنی طرف سے میزائل داغا جو پھلجڑی بھی نہ بن پایا۔ نظر اتاری جانی چاہیے تھی ان سب کی جغرافیائی معلومات کی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مانچسٹر شہر کا نام ہے اور یہ شہر برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ ہے امراء کا وہاں سے؟ دادی نے یہ سوال بھی بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس اگلے سوال پہ دادا خاموشی ہو گئے۔ امراء اتنی قابل ہے کہ مانچسٹر کے میئر نے خود خط لکھ کر اسے بلایا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو۔ دادا نے طنز بھلے سے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کے اسسٹنٹ بنو آ کر، یا انہیں امور حکومت میں مشورے دو، کوئی فرق کب پڑنے والا تھا۔ سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امراء نے دادا کو اشارہ کیا کہ ٹھیک سے متوجہ کریں نا سب کو، اس اعلان پہ ایسا رد عمل تو سراسر مانچسٹر کی بے عزتی ہوگا۔ امراء باہر جا رہی ہے پڑھنے، 2 دن بعد کی فلائٹ ہے اس کی۔ دادا نے ذرا تیز آواز سے کہا۔ اب فرق پڑا۔ اماں، بابا؟ دادی نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ بابا نے سارے سوال چھوڑ کر یہ سوال کرنا مناسب سمجھا۔ مفت جا رہی ہے، یونیورسٹی نے اسکالرشپ دیا ہے۔ بابا ایسے کیوں پاگل بنا رہے ہیں مجھے؟ آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امراء اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ بابا نے کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پلاٹ کو بیچنے کی کوشش تو دادا نے بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ جہاں تھا ابھی بھی وہیں ہے، جا کر دیکھا نا۔ کہیں نہیں آنا جانا، رشتہ دیکھا اس کا، بس شادی ہوگی اس کی۔ دادی نے اب دلچسپی لی۔ رشتہ؟ امراء نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دے کر کہنے لگی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں چلی جاؤں گی، پریشان نہ ہو تم امراء، تم چلی جاؤ گی۔ دادی، اماں، بابا میں تکرار ہونے لگی جو آہستہ آہستہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آیا تھا؟ اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی کہ اس کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی ہے، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی ہے، اور نہیں تو کوئی دادی کی زبانی تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی 2 کو کیا کیا ہوا تھا، فقط اس کی آمد سے، اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے اگر اس سے دور نہیں رہا گیا تو۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا؟ اس کی انگلیاں گھس گئی تھی میز لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی، تم چلی جاؤ گی، پرسوں تم جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کے اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دیں۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوز چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں، اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون مجھے روکے گا؟ دادا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سر کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اسے اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا۔ اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سرخ کرتے، بے سکون نیند نہیں بلکہ آنکھیں موند کر پریوں کا انتظار کرتے، رنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور وہ اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے وہ طوطا امراء تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امراء کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں جیت آئے تھے، اس کے مانچسٹر جانے کی۔ ایک دن امراء ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئی، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی، انہوں نے کہا۔ خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگائے ہیں،
اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر سکے۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے، آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل اسے 2 دن اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے نہیں جا رہی، بھاگ نہیں رہی۔ یہ پڑھنے جا رہی یا بھاگ نہیں رہی۔ ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے رخصت کر دو، خوشی سے یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا۔ اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا۔ وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے، شہر یارم کے لیے۔ وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گئی۔ مانچسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، بھلے اسے دیکھیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیردار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی، اور اس کا سفید لمبا دوپٹہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور خاص کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ تولج رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں مانچسٹر، اب کبھی نہیں روں گی اور تم مجھے کبھی نہیں رلانا۔ خوش بختی کا اگر کوئی نکارہ تھا تو اس وقت امراح کا یہی نعرہ تھا، مسرت و شادمانی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی تھا، یہی ایڑی کے بل گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو بس وہ امراح کا وجود سارا کا سارا تھا۔ وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گر گئی تھی۔ یہ احساس بہت خوش آگئی تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہو گئی ہے، اور یہاں اسے سب امراح کی حیثیت سے جانیں گے، اور بس جہاں صبح ہوگی، شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں۔ دکھوں کے استعارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں۔ برے صغیر کے حاکم وقت کی سرزمین پہ لہراتا اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں رواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر یوٹیوب میوزک بینڈ کا گانا آرڈینری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے سحر کو آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے اسے پھونکتے بنگالی نوبیاتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ اور آرڈینری لو کی دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر اسے مسکرا کر داد دینے لگی۔ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا، 2-3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اگلے 3 گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی، بلکہ وہ 3 دن بھی انتظار کر سکتی تھی، اب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے اپنے نام کا بورڈ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز مکس کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امراح، وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی، ورنہ جس تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اسے لینے نہیں بائے بائے کہنے آئی ہے۔ او سلام، سوری مجھے دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں چلیں۔ امراح نے سلام کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا اس نے ہیلو کے بجائے سلام کہا۔ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کوئی اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا۔ امراح کی شکل بنی، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہانا آگے آگے چلنے لگی اور اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امراح کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں، بلڈنگ تک آئیں، سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں۔ فلیٹ خالی تھا، 2 کمرے سامنے، چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے ہی اوپر کچن۔ امراح کی آنکھیں اعزازیہ کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ میرے لیے، واو! ہانا اسے کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹرس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹرس بچھا تھا یقیناً وہ ان کے چلنے پھرنے کی جگہ چند قدمی جگہ تھی۔ یہ آپ کا بستر ہے، اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امراح کا منہ بن گیا۔ وہ کیوں نیچے سوئے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔
یہ فکرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن بہت درخواست گزار انداز میں کہا، کیونکہ وہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا سا جھک کر کہا۔ جب تک وہ تازہ دم ہوئی ہانا نے اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے۔ یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے ایسی خوشی سے کہا جیسے اپنی قیمتی خزانے میں سے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امراہ دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد یہ چھوٹا سا دسترخوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی کھانا رات میں ہو، امراہ سوچنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو پھر بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے اور ابتدائیہ ہوتا۔ تفصیلی کھانے کی بات تفصیلی ہی ہوتی ہے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اور جاتے جاتے وہ پھر کہہ گئی، برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئی اشکال والے پرفیومز کو اسپرے کرنے سے اس نے ابتدا کی۔ دراصل وہ یہ صرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں، یعنی کہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے۔ اصل نہیں تو یہ کتنا سچ ہے۔ سب کے پرفیوم بےطریق اسپرے کرتے اسے کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطر ہو گیا تھا اور وہ تھک گئی تو اس نے ان پرفیومز کی جان چھوڑ دی اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا اور اسے دیکھنے لگی۔ البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ وہاں نئے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو اور عہد فرعون سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔